بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ پارہ دوم آیت نمبر 143 اور 144۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قریب ہے بیوقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ آگے بڑھیں گے وَكَذَلِكَ اور اسی طرح وہ یا مثل اس کے جعلناکم اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطاً ایک درمیانی امت یعنی کہ نہ تو مسلمانوں کو بنایا کہ وہ اللہ کا شریک ٹھہرائیں کسی کو، اور نہ ایسا کہ وہ اللہ کا انکار کریں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہوں رسول تم پر گواہ یعنی تم پر نگہبان۔ وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں بنایا ہم نے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ کو وہ جو كُنْتَ عَلَيْهَا جو تھا یا تھے علیہا اس پر، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں ہم دیکھیں من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب اور اس سے جو پھرتا ہے جو اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے جو پیٹھ پھیر لیتا ہے، علی عقبیہ دونوں ایڑیوں پر، یعنی ہم نے قبلے کو نہیں بنایا مگر یہ دیکھ لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے۔ یعنی کعبہ جب قبلہ بنا تو پہلے بیت المقدس تھی، تو بیت المقدس کے بعد جب کعبہ شریف قبلہ بنایا گیا تو یہ بات اس زمرے میں آئی ہے کہ واضح ہو جائے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون جو منافق ہے کہ جو وہ پہلے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک لَكَبِيرَةً یہ ضرور بڑی بات ہے، الا مگر عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر ہدى اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ بڑی بات مانی یہ بہت بھاری تھا مگر جنہیں اللہ پر ہدایت دی اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بالناس بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم ضرور شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رعوف ان کے ساتھ جو لام ہے یہ اس لام تاکید بھی کہا جا سکتا ہے اور لرؤوف یعنی کہ بہت زیادہ شفقت فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو امت وسط فرمایا گیا یعنی درمیانی امت، جس میں واضح اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت افراط و تفریط دونوں سے پاک ہے۔ اس امت کا ہر پہلو مناسب ہے، اخلاق، کردار، عمل، عبادت اور ریاضت کے اصول و ضوابط نہایت موزوں ہیں۔ جس طرح ہم نے تمہیں باقی لوگوں سے ہدایت اور علم میں ممتاز کیا، تمہارے قبلہ کو افضل بنایا، اسی طرح اے محبوب ہم نے آپ کی امت کو بھی تمام امتوں سے افضل امت بنا دیا۔ عقیدے میں اس امت کا اعتدال کچھ اس طرح ہے، نہ تو یہ امت منکرین خدا کی طرح وجود باری تعالیٰ کے منکر ہیں اور نہ ہی کئی خداؤں کے قائل ہیں، معاذ اللہ۔ یہ امت نہ تو نبوت کی منکر ہے اور نہ ہی نبوت کے قیامت تک جاری رہنے کی قائل ہے، ختم نبوت پر زبردست عقیدہ رکھتی ہے۔ امت وسط کا معنی یوں بھی ہے کہ کچھ لوگ خوارج کہتے ہیں، یعنی کہ
خوارج کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ یہ کفر ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں، اسلام وہ مقدس دین ہے جو درمیانی راہ ہے کہ بندہ گناہ سے کافر تو نہیں ہوتا، مگر گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ صفت اعتدال کو مرکزیت حاصل ہے، مثلا انسانی جسم میں جب تک چاروں عناصر گرمی، سردی، خشکی اور تری اعتدال میں ہیں تو صحت درست ہے، جب ذرا فرق آیا تو بیماری آ جاتی ہے۔ اسی طرح بڑا ضروری ہے کہ روحانیت اور اخلاق میں اعتدال ہو، ورنہ بندہ روحانی بیماریوں میں پھنس جائے گا۔ اسی اعتدال کا نام روحانی صحت ہے، اور یہی بے اعتدالی اخلاقی بیماری ہے۔ جیسے انسانی جسم بے اعتدالی کا شکار ہو جائے تو بیمار ہو جاتا ہے، ایسے ہی روح انسانی بھی بے اعتدالی کا شکار ہو جائے تو بیمار ہو جاتی ہے۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے لیے طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش حقیقی معالج یعنی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جو اپنی اپنی امتوں کو اعتدال کی راہیں بتاتے رہے۔ سب سے زیادہ اخلاقی روحانی اصلاح کے لیے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ہے۔ اسی باعث ان کی امت اعتدال میں ہے اور امت وسط کہلاتی ہے۔ عبادت کے اندر اس امت کا اعتدال یہ ہے کہ احکام کی اطاعت بھی ہے، بارگاہ قدس سے ربط بھی ہے، جسمانی آرام و سکون بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے۔ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ عیسائیوں کی طرح اہل و عیال گھر بار چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر کے قرب الہی کے تصور کو غلط قرار دیا، اور اسلام نے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، یعنی کہ رہبانیت ہے جو لوگ گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اسلام نے اسے منع فرمایا۔ اسلام نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ سے دین و دنیا دونوں کا درس دیا ہے۔ یہ اعتدال ہے۔ اس امت کے اندر معاشرتی اعتدال اس طرح واضح ہے کہ پہلی قوموں میں بے اعتدالی کا یہ عالم تھا، قتل و غارت، لوٹ مار، انسانی حقوق کی پامالی کی پرواہ نہ تھی، مگر جاہلانہ رحم دلی یہ کہ کیڑے مکوڑے کا کچلا جانا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے ان بے اعتدالیوں کا خاتمہ کر دیا، حقوق العباد کو اہمیت دی، ہر معاملہ میں حد بندی کر دی ہے، دوسرے کا حق پورا کرنے کا بھی حکم ہے، اپنے حقوق میں درگزر کا سبق بھی ہے۔ اقتصادیات میں اعتدال اس طرح فرمایا، مثلا سرمایہ داری نظام میں حلال حرام کی پابندی کے بغیر دولت کمانے کو اہمیت۔ اسلام نے حسین اعتدال بتایا ہے کہ ذاتی ملکیت کو جائز فرمایا، حرام دولت کمانے سے روک دیا ہے۔ اس امت میں اعتدال کی صورت یہ بھی ہے کہ نہ تو یہود کی طرح انبیاء کے دشمن ہیں، نہ عیسائیوں کی طرح نبی کو خدا کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اس امت وسط کی عظمت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دے گی، جیسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہے۔ قیامت کا دن نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ میں نے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی تھی۔ پھر امت سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تھا؟ امت کہے گی کوئی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا نوح تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت میری گواہی دے گی۔ یہ بات جو پیچھے میں پڑھ چکے ہیں یہ صحیح بخاری میں درج ہے، صفحہ نمبر 645، جلد نمبر صفحہ نمبر 2، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 645۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔